أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. جہاں تک پڑھ لی تھی نا 31 سے. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نضل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 سے 135 تک آیات تلاوت کی گئی جو سورت کے اختتام تک یعنی سورت یہاں پر ختم ہو رہی ہے. یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ پوری سورت تسلی کے مضمون پر نازل ہوئی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تسلی کے لیے یہ سورت نازل ہوئی ہے کہ آپ کو اس راستے میں جتنی مشکلات آ رہی ہیں تو دیکھیے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو بھی یہ مشکلات پیش آئی. اگر آپ کے مقابلے میں مشرکین جیسے دشمنان دین ہیں تو ان کے مقابلے میں تو فرعون جیسا آدمی تھا، تو انہوں نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا اور مصائب برداشت کرتے کرتے نتیجہ انہی کے حق میں نکلا. یعنی آپ کے حق میں نتیجہ نکلے گا اور آپ اس سلسلے سے تسلی حاصل کرتے ہوئے اپنے مشن کو جاری اور ساری رکھیں. تو اسی سلسلے میں بات چل رہی تھی اور اس وقت کے نزول قرآن کے زمانے کے کافروں سے کہا تھا کہ تم آخر کس بات پہ بگڑے ہوئے ہو، کس بات پہ اتراتے ہوئے ہو، کیسے تم بے خوف اور نڈر ہو؟ کیا پہلی قوموں کی ہلاکت کے واقعات تم پر ظاہر نہیں ہیں کہ تم سے پہلے تم سے زیادہ طاقتور قومیں اس دنیا میں آباد تھیں، ان کے پاس انبیاء تشریف لائے، دعوت دی اور انہوں نے ان کے ساتھ معاندانہ طریقہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکمل طور پہ ان قوموں کا صفایا ہوا. یعنی وہ مناظر تو تم دیکھتے ہی ہو اپنے سفر کے دوران، اور ان کے ٹوٹے پھوٹے گھروں اور کھنڈرات میں سے تمہارا گزر ہوتا رہتا ہے. تو ایسی چیزوں میں تو عقل والوں کے لیے بڑی قدرت کی نشانیاں ہوتی ہیں، لیکن عجیب ہے کہ تم اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتے. دوسری بات یہ فرمائی تھی پچھلی آیات میں کہ اس بات پہ بھی مغرور نہ ہو جاؤ کہ اللہ نے تمہاری عذاب کی رسی ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہے. تو یہ ایک قانون ہے اللہ کی طرف سے قوموں کو یا افراد کو مہلت دینے کا ایک قانون ہے جو تم پر بھی لاگو ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے یا تمہارے کردار سے خوش ہے، ایسی بات نہیں. اگر وہ مہلت والا قانون نہ ہوتا
تو کبھی کا عذاب تم پر لازم ہو چکا ہوتا، لیکن اس وقت کا انتظار کرو، وہ وقت آنے والا ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کو تسلی دی کہ یہ جو کچھ آپ کے خلاف عرضہ سرائی کر رہے ہیں آپ اس پہ صبر کیجیے، یعنی آپ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں اور آپ کے خلاف نازیبا کلمات کہتے ہیں، تو آپ ان پہ صبر کیجیے، تھوڑے وقت کی بات ہے۔ اور صبر کیسے حاصل ہوگا؟ کان نماز کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اگر آپ نماز پابندی سے پڑھتے رہیں گے، پانچوں وقت کی نمازیں پڑھتے رہیں گے تو صبر آ ہی جائے گا۔ تو صبر کے لیے نماز مؤثر ہتھیار ہے جی۔ تسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، پانچوں نمازوں کا اشارہ ہو گیا۔ سورج نکلنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے، اور رات کے کچھ حصے میں اور دن کے اطراف میں آپ اللہ کی تسبیح یعنی نماز پڑھیں، کیونکہ یہاں تسبیح سے مراد نماز ہے۔ لعلک ترضی، تاکہ آپ کو اللہ اس کے بدلے میں اتنی نوازشیں فرمائیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں آیا نمبر 131 میں اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کو خطاب فرماتے ہیں، لیکن اصل میں سمجھانا امت کو ہے۔ جیسے یہ آپ کو معلوم ہے کہ نبوت کا زمانہ، نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا زمانہ جو ہے وہ بالخصوص مسلمانوں کے لیے تنگی اور عسرت کا زمانہ تھا، جبکہ آپ کے مخالفین خوب کھاتے پیتے لوگ ہوتے تھے، مکانات کے لحاظ سے جی، ساز و سامان کے لحاظ سے، سواریوں کے لحاظ سے، یعنی ہر قسم کی ان کو فارغ البالی حاصل تھی۔ لیکن اس کے مقابلے میں جتنے مسلمان تھے زیادہ تر، ایک دو کو چھوڑ کر زیادہ تر مفلوق الحال تھے، نہ کسی کے پاس گھر ہے، نہ کوئی کپڑا ہے، نہ وقت کھانا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں قدرتی طور پہ دل میں خیال آ ہی جاتا ہے، ایسے خیالات تو آ ہی جاتے ہیں کہ دیکھو یہ دشمنان خدا عیش و عشرت میں ہیں، دیکھو ہم اللہ کے نام لیوا ہیں لیکن پوزیشن ہماری معاشی اتنی گئی ہوئی ہے۔ تو رشک کی نظر سے صحابہ دیکھ لیتے تھے ان کو۔ تو آپ کو پتہ ہے رشک تو جائز ہے نا، حسد جائز نہیں ہے۔ حسد جائز نہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کی خوشحالی اور نعمت کا آدمی زوال چاہے کہ اس کے پاس نہ رہے، بس مجھے ملے نہ ملے، یعنی ایک یہ کہ اس کے پاس نہ رہے تو یہ مجھے ملے، ایک یہ بھی حسد ہے کہ مجھے ملے نہ ملے لیکن اس کے پاس نہ رہے، یہ دونوں قسم کا حسد ہے۔ تو یہ تو بہرحال ممنوع ہے، لیکن رشک کی اجازت ہے، اور وہ یہ کہ جیسی نعمت اس کو ملی ہے ایسی مجھے بھی مل جائے، یعنی اس کے پاس رہے، اس کو مبارک ہو، اس سے چھیننے کی بات نہیں کرتا، اس کے پاس رہے لیکن ایسی مجھے بھی مل جائے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن ہار اور خاص طور پہ دنیا کی چیزوں پہ رشک کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا لا حسد الا فی اثنین، اس حدیث کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ حسد جائز نہیں، اگر ہوتا جائز ہوتا تو دو چیزوں میں جائز ہوتا، لیکن جائز ہی نہیں ہے تو دو میں بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک یعنی اس آدمی پہ حسد جائز ہوتا اگر ہوتا کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال کو بے دریغ اللہ کی رضا کے کاموں میں صرف کیے جا رہا ہے، تو یہ آدمی یعنی قابل حسد تھا اگر حسد جائز ہوتا۔ اور دوسرا وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے اور وہ اس پہ شب و روز خود بھی عامل ہے اور اس کی آگے بھی نشر و اشاعت کرتا ہے،
تو یہ بھی قابل حسد تھا اگر جائز ہوتا. ایک مطلب یہ ہے. دوسرا حدیث کا مطلب ہے کہ یہاں حسد کا اپنا معنی ہے ہی نہیں، حسد ہے ہی غبطے کے معنی میں، یعنی اپنے حقیقی معنی میں نہیں، مجازی معنی میں ہے. تو غبطہ عربی بھی کہتے ہیں، ہم اس کو رشک کہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ رشک نہیں کرنا چاہیے مگر دو آدمیوں پر، رشک نہیں کرنا چاہیے مگر دو آدمیوں پر. ایک وہ صاحب مال جو بے دریغ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک وہ صاحب علم جو علم پہ عمل کرتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے. تو ان پہ رشک ٹھیک ہے، لیکن ہر چیز پہ آدمی رشک کرتا رہے، میری کوٹھی میرا مکان ایسا ہونا چاہیے، میری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، جی میرے پاس ساز و سامان، تو یہ فضول بات ہے. اگرچہ یہ کوئی حرام بات نہیں لیکن یہ صرف فضول بات ہے. تو مطلب یہ کہ اس زمانے میں کچھ مفلوق الحال صحابہ کی نظریں خوشحال مشرکین اور کافروں پہ پڑتی تو ایک قسم کا رشک پیدا ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں نبی کریم علیہ السلام کو خطاب کر کے صحابہ کو سمجھایا کہ یہ بھی کوئی قابل رشک بات ہے جس میں تم کرتے ہو، یہ بھی کوئی للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنی چاہیے جس کو تم للچائی نظروں سے دیکھتے ہو. یہ تو 2 دن کی بہار ہے، پیچھے خزاں آ رہی ہے، 2 دن کی بہار ہے. تو وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نظریں اٹھا کر بھی مت دیکھیے. مدہ یا مدو کا معنی تو ہوتا ہے نا لمبا کرنا، پھیلانا، یہ دیر تک دیکھتے رہنا، دیر تک دیکھتے. مطلب ہے کہ آپ نظر ایک دفعہ بھی اٹھا کے مت دیکھیں، چہ جائے کہ آپ دیر تک اس کو دیکھتے رہیں. تو آپ نظریں اٹھا کے مت دیکھیے الی ما، اس ساز و سامان اور اس بظاہر چمک دمک کی اور پر رونق زندگی کی طرف، چیزوں کی طرف، متعنا بہ، جو ہم نے فائدہ اٹھانے کے لیے دی ہیں. کن کو دی ہیں؟ ازواج منہم، ان لوگوں میں سے کئی قسم کے لوگوں کو. کئی قسم کے لوگوں کا مطلب یہ ہے کہ کافر بھی کوئی ایک قسم کے نہیں ہیں، کئی قسم کے کافر ہیں. ہندو ہیں، سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، جی عیسائی ہیں، یہودی ہیں، مشرک ہیں، فلاں فلاں فلاں. تو مختلف قسم کے جو کافر دنیا میں ہیں، ان کو جو دنیا کی تھوڑی سی رونق کا سامان دیا ہے تو آپ نظریں اٹھا کر بھی مت دیکھیے اس کو. تو مطلب تھا کہ صحابہ اکرام کو سمجھانا کہ حضور نے کہاں دیکھنا، جی لیکن صحابہ چونکہ دیکھ لیتے تھے نا، تم بھی مت دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ناپائیدار چیز ہے، عارضی چیز ہے، اور یہ زہرۃ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی کی خوشنمائی اور تازگی ہے، بس آگے کچھ نہیں ہے. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری، کچھ نہیں، بس یہ جو ہے اسی کو تم دیکھو. آگے آنکھیں بند ہوئی تو کچھ نہیں ہے، پھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے. جی تو زہر اصل میں کہتے ہیں، زہرا اصل میں کہتے ہیں شگوفے کو، یعنی جب کسی پھول کی ابتدائی ہوتی ہے نا، ابتدا، تو ساری پتیاں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو زہرا کہتے ہیں. یا جب خوشہ نکلتا ہے تو خوشے کی ابتدا لپٹی ہوئی ہوتی ہے اور اس وقت وہ بالکل تازہ چیزیں ہوتی ہیں. ابھی تو بارش کی ہوا ہی لگی ہوتی نا، نہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کی عمر کتنی تھوڑی سی ہوتی ہے. جوں ہی پتی سر نکالتی ہے، گرم ہوا لگی یا دھوپ لگی تو ایک دم جتنی نرم و نازک اتنی عمر بھی کم، اتنی بھی عمر بھی کم. آج کل ماشاءاللہ صبح کو پھول نکلتا ہے تو دوپہر ہونے سے پہلے گر گیا ہوتا ہے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کو تشبیہ دی کہ یہ تو بس دنیا کی زندگی کی کا شگوفہ ہے، تھوڑی سی تازگی ہے، وقتی سی بات ہے. اور یہ بھی ہم نے کوئی پیار محبت کی وجہ سے ان کو نہیں دی کہ ہمارے پیارے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ یہ چیزیں دے کر ہم ان کو
فتنے میں مبتلا کرے، آزمائش میں ڈال دیں، امتحان لیں کہ اس میں پڑھ کر یہ ہمارا شکر ادا کر کے ہماری طرف آتے ہیں یا اس میں پڑھ کر یہ ہم سے اور بھی بھاگتے ہیں۔ تو یہ تو صرف امتحان ہے۔ دوبارہ اس کو یعنی مت دیکھیے، وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آپ کے رب کی طرف سے ملنے والی جو روزی ہے نا وہی بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی ہے، جس کے لیے فنا نہیں، پائیدار۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رزق ربک، تو ساری دنیا کو جو روزی ملتی ہے تیرے ربی کے تو رزق ہے، وہ بابا کے گھر سے تو نہیں جاتا، ان کو بھی جو ملتا ہے اللہ کے ہاں سے ملتا ہے، تو سب کو روزی اللہ ہی کے ہاں سے ملتی ہے، تو پھر ان کی روزی خیر و ابقا نہیں اور ہماری خیر و ابقا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں رزق و ربک کا سے مراد ہے حلال روزی۔ حلال روزی کی نسبت اللہ کی طرف جائے گی، حرام کی اللہ کی طرف کرنی جائز ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی اللہ کی طرف نسبت کرے گا تکوینی لحاظ سے تو گویا ہر چیز من جانب اللہ ہے، لیکن شرعی اصولوں اور آداب کے لحاظ سے کسی بھی بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف جائز نہیں، اچھی چیز کی کریں گے، اگرچہ ہر نیکی بدی ہوتی ادھری سے، اسی کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو کسی کے پاس ڈھیروں مال ہے، سود کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، رشوت کا مال ہے، سونے کا مال ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ کہے ماشاء اللہ، یا کوئی دیکھے کہ ماشاء اللہ، تو یہ ماشاء اللہ کہیں کفر میں نہ لے جائے، اس کو ماشاء اللہ مت کہنا۔ صرف حلال چیز وہ ہے ماشاء اللہ، مبارک ہو، اس میں مبارکباد دینا بھی خطرناک بات ہے، اس بات کی مبارکباد نہیں تو غلط چیز ہے۔ تو اس لیے جہاں رزق و ربی کا آئے گا تو اس سے مراد حلال روزی ہوگی، طیب اور پاک روزی ہوگی، حرام نہیں، اس کو رزق و ربی کا کہنا جائز ہی نہیں، بلکہ کوئی جان بوجھ کے سمجھتے ہوئے کہے گا تو بات کفر کی بن جائے گی۔ تو آپ کی رب کی طرف سے یعنی آپ کے رب کی جو روزی آپ کو مل رہی ہے یعنی حلال، تو وہی بہتر ہے، اور اس کا ثواب اور اس کا فائدہ پائیدار اور باقی ہے، اور حرام کا فائدہ تو 2 دن کی بات ہے، آگے تو اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ آگے تو حساب کتاب شروع ہوگا، پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا اس آیت کا مطلب ہے کہ یا رزق و ربی کا سے مراد دنیا کی روزی نہیں، جنت کی روزی ہے۔ تو ان کے پاس جو کچھ ہے وہ تو وقتی سی روزی ہے، وقتی سی چمک دمک ہے، کہ اگر حلال بھی ہے فرض کرو تو بھی تھوڑے وقت کی بات ہے، لیکن آپ کے رب کی طرف سے بشکل جنت جو روزی آپ کو ملے گی وہ کہیں اس سے افضل اور پائیدار بھی ہے، غیر فانی ہے، کیونکہ جنت کی نعمتیں ان کے لیے فنا نہیں، اس روزی کے لیے ختم ہونا نہیں۔ تو اس پہ یعنی نظر رکھیے، اس پہ نظر مت رکھیے گا۔ تو اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ صبر کیجئے، جی اب پھر اللہ تعالیٰ باقاعدہ صبر کے لیے فرماتے ہیں، اور یہاں ابتدا صبر کے لفظ سے فصبر علی ما یقولون، اور نماز کا بعد میں ذکر کیا تھا، اب یہاں نماز کا پہلے اور صبر کا بعد میں ذکر کرتے ہیں، تو اصل میں نماز اور صبر دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، اور بات اصل میں صبر ہی کی ہے، لیکن صبر جن چیزوں سے آتا ہے ان میں سب سے بڑا عمل نماز ہے، اس لیے کہیں کہیں صبر کے ساتھ نماز کا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو مشکلات پر قابو پاؤ صبر اور نماز سے۔ تو نماز کے اندر بھی چونکہ صبر ہی کیا جاتا ہے، اور نماز خود صبر کی ایک قسم ہے، جیسے کہ یہ بات میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، اور جب تینوں آدمی میں آتی ہیں تو وہ صحیح معنی میں صابر کہلاتا ہے، لیکن ہم تو صرف صبر کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آئے تو اس پہ چیخ و پکار نہ کریں،
اس کو برداشت کر لے تو کہتے ہیں یہ اس میں صبر ہے. حالانکہ صبر کی دو اور قسمیں بھی ہیں. وہ یہ کہ ہر گناہ سے صبر کرنا. گناہ کی طرف آدمی کے دل جو ہے نا، نفس جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے، جی چاہتا ہے کہ یہ کر لو، یہ اس لیے کہ اس کے اندر تھوڑی سی لذت ہوتی ہے تو آدمی کہتے کر لو کر لو. اب اپنے آپ کو کھینچتے کہ نہیں کرنا، اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا. تو یہ جیسے گناہ سے صبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو کھینچ رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے. اور دوسری صبر کی قسم ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کے قانون کی پابندی پہ صبر کرنا. یہ نفس کو ناگوار ہے، میں پابندی کیوں کروں، وہ تو آزادی چاہتا ہے. تو جب آدمی اللہ کے قانون کی پابندی کرتا ہے تو نفس کو ناگوار ہے، تو نفس کو کنٹرول کرتا ہے، لگام دیتا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا اس لیے کہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے، یا یہ عبادت کروں گا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے. تو کہتا ہے کیوں مجھے نیت پر کیوں پابند رہوں، آزادی سے کیوں نہیں. تو نفس چونکہ آزادی چاہتا ہے تو عبادت پہ اس کو پابند کرنا، اور نفس چونکہ گناہوں کی لذت کا عادی ہے ادھر بھاگتا ہے، اس کو لگام دینا. یہ دو صبر کی قسمیں. اور تیسری وہی ہے کوئی مصیبت آ جائے تو اس میں آدمی حد سے آگے نہ نکلے. تو یہ تین چیزیں جب ہوتی ہیں نا تب صبر مکمل ہوتا ہے. تو خود نماز چونکہ عبادت ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو روکنا، پابند بنانا، تو یہ خود یہ بھی صبر ہے. تو صبر میں نماز شامل ہے. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں فرمایا کہ الصیام نصف الصبر، روزہ بھی آدھا صبر ہے. جب زکوٰۃ دیتا ہے تو نفس کب چاہتا ہے کہ زکوٰۃ دو، لیکن وہاں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. حج کے لیے جاتا ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، ٹائم خرچ ہوتا ہے، تو نفس کب چاہتا ہے وہاں بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو ہر عبادت صبر کے بغیر نہیں ہوتی. تو ہر گناہ سے صبر کے بغیر نہیں رک سکتا. تو اصل چیز گویا صبر ہوئی. ٹھیک ہے نا. تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے اہل کو نماز کا حکم دیجئے، نماز کا حکم دیجئے. اہل سے مراد صرف بیوی بچے ہی نہیں، جیسے کہ عام مفہوم میں اہل بیوی بچوں کو کہتے ہیں. یہاں اس سے مراد ہیں سارے ہی متعلقین جو گھر کے اندر ہیں، جو جن کا التزام اس کے آدمی کے ذمہ ہے، گھر کے ملازمین ہیں، ٹھیک ہے، یا اور بہن بھائی ہیں چھوٹے بڑے، یا ماں باپ، یعنی جو بھی گھر کے اندر ہیں جی، تو وہ سب ہی اہل میں شامل ہیں. تو اپنے گھر والوں کو نماز کا کہیے. اب ظاہر بات ہے کہ جو بڑے ہیں مسلمان ہیں ان کو تو بار بار کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہاں جو کہنے کا حکم ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹے ہیں اور جو نماز کے لیے لاپرواہ سے ہیں ان کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے کہ ان کو نماز کا پابند بنائیے، نماز کا عادی بنائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے مروا صبیانکم اذا بلغوا سبعا واضربوا علیہا اذا بلغوا عشرا وفرقوا بین مضاجعہم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بچہ جب 7 سال کی عمر کو پہنچے تو اسے نماز کا کہو. اب بظاہر تصور کرنا نماز کا کہو، لیکن یہاں اصل میں پوری دین کی تعلیم اس میں شامل ہے. یہ نہیں کہ کہو جا کر نماز پڑھو، نماز کیا ہوتی ہے، نماز کی کیا شرائط ہے. تو جب نماز کا کہو تو اس کا مطلب ہے کہ نماز تک کے جتنی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری سکھاؤ، جس میں سب سے پہلی بات ہوگی ایمانیات، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی نماز نہیں، کوئی عبادت نہیں. تو پہلے بچے کو ایمان سکھاؤ. ایمان سکھانے کے بعد پھر جو نماز کی شرائط ہیں وہ سکھاؤ. اس لیے کہ نماز ایسی عبادت ہے کہ جس میں سب سے زیادہ اس کے اہتمام کا حکم ہے اور اس کی سب سے زیادہ شرائط ہیں، باقیوں کی اتنی شرائط نہیں.
تو شرائط اصل میں شرط کی جمع ہے، اور شرط اس ضروری کام کو کہتے ہیں جو کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کا کرنا ضروری ہے، ورنہ مشروط نہیں ہوگا جب تک کہ شرط نہیں پائی جائے گی۔ تو نماز میں دو چیزیں ضروری ہیں، ایک نماز سے پہلے چیزیں ضروری ہیں، ان کو شرط کہتے ہیں، ایک نماز کے اندر چیزیں ضروری ہیں، ان کو رکن یا فرض کہتے ہیں۔ اور فرض کا لفظ ویسے دونوں پہ بھی بولا جاتا ہے، شرط پہ بھی بولا جاتا ہے، رکن پہ بھی، لیکن اپنے اپنے لحاظ سے شرط باہر والی ضروری چیزوں کا نام ہے، رکن اندر والی ضروری چیزوں کا نام ہے۔ تو نماز کے لیے کچھ شرائط ہے، تو بچوں کو وہ بھی سکھانی پڑیں گی کہ نماز کی شرائط کیا ہے، جن میں سے ایک شرط یہ ہے کہ طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ بغیر طہارت کی نماز، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، بغیر طہارت کے اللہ نماز قبول نہیں کرتے۔ بلکہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی بات نہیں میں بغیر طہارت کا پڑھتا ہوں، تو کہتے وہ کافر ہی ہو جائے گا۔ ہاں، تو یہ بھی بڑی نازک باتیں ہیں۔ بسا اوقات بے دھڑک لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا، حالانکہ بعض کلمات کفر کے ہیں۔ غلطی سے پڑھ لی بغیر وضو کے تو بھی نماز نہ ہوئی، بعد میں وضو کر کے دہرائے، لیکن کوئی کہہ کہ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے وضو، تو کافر ہی ہو جائے گا، اس لیے کہ تو اس کی شرائط میں سے۔ تو طہارت کا ہونا شرائط میں سے۔ طہارت پھر دو قسم کی ہے، ٹھیک ہے، ایک جس کو وضو کہتے ہیں، اعضاء وضو کا دھونا، اور دوسری طہارت کبریٰ ہے بڑی جنابت سے، وہ تو بالغ لوگ جو ہوتے ہیں تو اس کی ہوتی ہے، اس کے لیے پورے جسم کا دھونا ضروری ہے۔ اور وضو جو طہارت ہے اس میں چند اعضاء جو سامنے کے ہیں ان کا دھونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ باقی رہا استنجا باتھ روم استعمال کرنے کے بعد، تو اس میں ایک وہ ہے کہ جو مستحب ہے، اگر پیشاب پاخانہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر پھیلا نہیں تو آپ نے ٹیشو پیپر سے صاف کر لیا یا پتھر ڈھیلے سے صاف کر لیا تو اس کو دھونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں کوئی دھو لیتا ہے تو زیادہ نظافت کی بات ہے، زیادہ صفائی کی بات ہے، لیکن ضروری نہیں۔ لیکن اگر وہ پیشاب یا پاخانہ اپنے مقام سے ادھر ادھر پھیل گیا ہے تو پھر آپ کے ایک کوارٹر سے تھوڑا سا زیادہ، پہلے زمانے میں درہم ہوتا تھا، فقہاء نے اس کا اندازہ کیا کہ درہم سے کم ہے تو مستحب ہے دھونا، یا دھو لے پانی ہے، نہیں تو ٹیشو پیپر جو اس کو بھگو کر اس کو صاف کر کے پھر خشک والے سے اس کو صاف کر دے تو بھی صاف ہو جائے گا۔ اصل مقصد جگہ کا صاف کرنا ہے۔ اور اگر ایک درہم سے یعنی ایک ہتھیلی کی مقدار سے زیادہ پھیل گیا ہو تو پھر اس کا دھونا ضروری ہے، یہ مطلب صاف کرنا ضروری ہے، یہ استنجے کا حکم ہے۔ تو تین ہے، ایک یہ کہ بغیر صفائی کے یعنی بغیر دھونے کے ٹھیک ہے اگر اس کا پھیلاؤ نہیں، اور درہم سے کم پھیلاؤ ہے تو مستحب، اور اس سے زیادہ ہو گیا درہم یا اس سے زیادہ ہو گیا تو پھر واجب۔ لیکن وضو جو ہے نا وہ دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت دھونا، چہرے کا سر کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسری کان تک پورے جگہ کا دھونا، ٹھیک، اور دونوں پاؤں کا دھونا اور سر کا مسح، یہ وضو کے فرائض ہیں۔ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یہ وضو میں سنت ہے، لیکن غسل اگر واجب ہے تو پھر وہ بھی فرض ہے۔ تو خیر طہارت، اور پانی نہ ہونے کی صورت میں اس کا متبادل پھر تیمم ہے۔ تیمم غسل اور وضو دونوں کے لیے ایک ہی ہے، صرف نیت کا فرق ہوگا، اور نیت تیمم میں فرض ہے، وضو یا غسل میں نیت فرض نہیں ہے۔ کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں کیا تو ہو جائے گا، لیکن تیمم بغیر نیت کے کیا تو تیمم نہیں ہوگا۔ تو وضو کے لیے کرے تو بھی ایسی انگلیاں تھوڑی سی کھول کر پاک زمین یا پتھر پر یا جس چیز پہ گرد و غبار ہے پاک، اس پہ ایک دفعہ یوں ماریں، اور کوئی تنکے ونکے ہیں تو جیسے اس کو یوں جھاڑ دیں، اور پھر اس کو پورے چہرے پہ مل لیں، جتنا حصہ دھویا جاتا ہے اس پہ ہاتھ کا ملنا ضروری ہے، اور ایک ہی دفعہ 3 دفعہ نہیں۔
ٹھیک. پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو یوں کھول کے ہمارے کہا کہ اندر بھی گرد و غبار چلے جائے، اور پھر اس طریقے سے 3 انگلیاں جوڑ دیں، 2 الگ رکھیں. پہلے بائیں 3 انگلیوں کو دائیں کی 3 کے نیچے سے یہاں رکھیں، اور پھر یوں لے جائیں یہاں سے گھما کر یا کر سے یہاں سے نکال دیں اس کو. ٹھیک. پھر ان 3 کو ادھر رکھ کے ایسا یہاں لے کر یہاں سے نکال دیں، اور پھر انگلیوں کے بیچ میں خلال. تو تیمم یہی ہے، وضو کے لیے کرنا تو بھی یہی ہے، اور غسل کے لیے کرنا تو بھی یہی ہے. یہ نہیں کہ غسل کے لیے کوئی جسم پہ مٹی مل لیں، وہ بات نہیں جی. ہاں ایک 3 دفعہ سر کا مسا چوتھے حصے کا تو فرض ہے اور پورے حصے کا سنت ہے. آپ کرتے نہیں کیا؟ آپ کر کے بتائیں، میں دیکھوں کیسے کرتے. چلو بھائی آپ میں ہی کر لیتا ہوں. یہ رکھا نا یہاں سے رکھا، یہ لگے پورا یہ پیچھے تک، پھر ان کو کھول دیا اور ایسا لے جائے گا سامنے، اس پورے کا ہو جائے گا. ورنہ ایسا کرنے سے بھی آدھا ہو جائے گا چوتھے حصے کو. وہ 3 دفعہ دھونا ہوتا ہے. کس کا؟ نہیں 3 دفعہ دھونا سنت ہے صرف. وہ ویسے وہ کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ ایسا کرنا کوئی طریقہ نہیں. اصل میں 3 دفعہ اس ہاتھ کا دھونا سنت، 3 دفعہ اس کا دھونا سنت. بعض لوگ 1 دفعہ دھو کے پھر یوں کر لیتے ہیں، تو وہ نہیں، وہ غلط بات ہے. 3 دفعہ دھونا چاہیے، ملنا باقاعدہ. 3 دفعہ مسا 1 دفعہ، ہاتھوں کا دھونا 3 دفعہ، پاؤں کا دھونا 3 دفعہ، منہ کا دھونا 3 دفعہ سنت ہے. ایک دفعہ دھونا فرض ہے. 3 دفعہ دھونا ان کا سنت، لیکن مسا 3 دفعہ نہیں، وہ 1 ہی دفعہ ہے. پھر کانوں کا مسا بھی ہے، یہ بھی سنت ہے. ایسا یہ انگلیاں یہاں رکھیں اور یوں گھما کے اندر لے کر اور انگوٹھے کو پیچھے سے پھیر دے. اس طرح کان کا مسا اور گردن کا مسا مستحب ہے، پاؤں ٹخنوں سمیت. تو یہ پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے نا، طہارت. طہارت کے بعد دوسری شرط کیا ہے؟ وہ شرط نہیں ہے، دل کی طہارت نہیں. پہلے بدن کی طہارت ہے، پھر کپڑے کی طہارت ہے کہ جو کپڑا آپ نے پہنا نماز کے لیے وہ پاک ہونا چاہیے. اور خود کپڑا بھی نماز کی شرائط میں سے ہے. مرد کے لیے ناف سے گھٹنے چھپ جائے اتنا حصہ نماز کے لیے شرط ہے، باقی بدن ننگا بھی رہا تو نماز ہو جائے گی. اور خاتون کے لیے سوائے چہرے اور ان 2 ہاتھوں یا پاؤں کے اوپر کے حصے کے باقی پورے جسم کا کور ہونا نماز کے لیے شرط ہے. اس کا ستر عورت نام ہے. تو طہارت بدن کی، وضو یا غسل سے، طہارت لباس کی، اور جس جگہ میں نماز پڑھتے ہیں اس جگہ کی طہارت بھی شرط ہے. پاک جگہ کم سے کم جہاں آپ کھڑے ہیں پاؤں لگے ہیں، جہاں سجدے میں گھٹنے اور ہاتھ اور چہرہ لگے گا، کم سے کم اتنی جگہ کا پاک ہونا نماز کے لیے ضروری ہے. اگر آس پاس اور کوئی نہیں ہے پاک تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنی جگہ کا تو ضروری ہے کہ جس پہ آپ کھڑے ہیں، جس پہ آپ کے ہاتھ لگیں گے، گھٹنے لگیں گے، ٹھیک ہے نا، بیٹھیں گے، اتنی جگہ کا تو بہت ضروری ہے. اور ستر عورت کا مطلب ہے کہ اتنا کپڑا ہو کہ جس کے اندر نماز جائز ہوتی ہے. اور نماز کی شرائط میں سے ہے ٹائم کا ہونا. بے وقت نماز نہیں، وقت سے پہلے تو جائز ہی نہیں. وقت گزر جائے تو وہ نماز قضا ہو جائے گی اور پڑھی جائے گی، لیکن وقت سے پہلے تو نہ قضا ہے نہ ادا ہے. لیکن وقت کے اندر نماز کا پڑھنا یہ بھی شرط ہے. قبلے کی طرف منہ کرنا. جی اگر کسی کو قبلہ معلوم ہے یا معلوم ہو سکتا ہے تو بغیر قبلے کی طرف منہ کیے نماز نہ ہوگی. لیکن کسی کو نہیں معلوم اور معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تو پھر سوچو بچار کرے کہ کس طرف قبلہ ہو سکتا ہے. یوں ہی بے دھڑک نہیں کھڑا ہو جائے اور جی مجھے نہیں معلوم، ٹھیک ہے، سوچو بچار ضروری ہے. اس کے بعد جس طرف آپ کا ذہن جاتا ہے ادھر کھڑے ہو کے نماز پڑھ لے، نماز. لیکن بے سوچو بچار کسی طرف پڑھی
تو نماز نہیں ہوگی، اور بعد میں پتہ چل بھی گیا کہ ٹھیک پڑی ہے تو بھی نہیں ہوگی۔ ہاں جی، اس لیے کہ اس آدمی کا قبلہ ہے ہی سوچ و بچار۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نماز کے دوران اگر رائے بدل گئی قبلے کے بارے میں تو نماز کے اندر ہی گھوم جائے، جو پڑھی ہے اس کو نہیں توڑے، گھوم جائے۔ ایک رکعت ادھر پڑھی، پھر خیال آیا کہ ادھر نہیں ہو سکتی ادھر ہو سکتی ہے، تو نماز میں ادھر گھوم جائے۔ پھر اگر خیال ہے کہ نہیں ادھر نہیں ہو سکتی ادھر ہے، تو تیسرے میں ادھر گھوم جائے۔ نماز کے اندر گھوم سکتا ہے، لیکن یہ کہ بغیر سوچے سمجھے کھڑا ہو کر کسی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو یہ بھی نماز کی شرائط ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحیح معنی میں تو آپ اس کو کہہ دیں، ٹھیک ہے، بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرائط جو نماز سے پہلے نہیں ہونی چاہیے۔ تو کسی کے پاس ہے تو صحیح ہے نا، جیسے کہ آج کل کمپاس ہوتے ہیں اس سے کریں، لیکن فرض کریں کوئی آدمی ایسا اس کے پاس کمپاس نہیں ہے اور ایسی جگہ میں ہے کہ کوئی قبلہ بتانے والا بھی نہیں ہے، تو تب اس کے لیے ایسا ہے کہ وہ اپنی سوچ و وچار سے قبلہ متعین کر کے پڑھے۔ پھر یعنی جب کہنے کا مطلب ہے کہ جب بچے کو نماز کا کہیں گے تو پہلے یہ ساری باتیں بتائیں گے نا جی، تو یہ تو پہلے عقیدہ بتائیں گے، پھر نماز کی شرائط بتائیں گے، پھر نماز کے اندر کے فرائض بتائیں گے کہ کتنی چیزیں فرض ہیں، کتنی سنتیں، کتنی واجب ہیں، پھر باقاعدہ پورا نماز کا طریقہ۔ تو یہ نہیں کہ بس 7 سال کا جا بیٹھا نماز پڑھ، یعنی باقاعدہ اس کو ساری باتیں بتانی پڑیں گی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بچے کی دینی تعلیم کا آغاز 7 سال سے ہو جانا چاہیے۔ پھر اہل علم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ صرف نماز ہی کی بات نہیں بلکہ روزے کی عادت بھی 7 سال سے ڈال دیں، 30 نہ رکھوائیں، کچھ تو رکھوائیں کم سے کم۔ ہاں جی، اسی طریقے سے زکوٰۃ صدقہ دینے کی بھی ان کو عادت ڈالے کہ کوئی فقیر آیا آپ اس کے آگے کے بیٹھا جاؤ، یہ فقیر کو تو اس کو کم سے دینے کا کوئی عادت پڑ جائے۔ تو اسی طریقے سے باقی عبادات اگرچہ بچے پہ فرض نہیں بلوغ تک، لیکن اس کو عادی بنائیں۔ تو 7 سے 10 سال تک پیار اور محبت سے، ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں۔ جب 10 سال کا ہو جائے اور سستی کرے تو انہوں نے فرمایا اب ڈانٹ ڈپٹ کر بھی اس سے کام کرو، عبادت کرو، سرگرش بھی کرو۔ اور یہ کہ پہلے بچے اگر ایک جگہ ایک کمبل میں ایک لحاف میں سوتے تھے، اب لڑکے لڑکیوں کو الگ سلاؤ، 10 سال سمجھ لیں۔ اب بھی عبادات فرض نہیں، تو ان کی دیکھ بھال یعنی کرتے رہو 7 سال سے بالغ ہونے تک۔ جب بچہ بالغ ہو گیا اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہوگی، اب وہ خود اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، یعنی وعظ و نصیحت کے طور پہ کہو لیکن اب آپ کی ذمہ داری نہیں۔ تو وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو، اپنے متعلقین کو نماز کا کہیے، یہ تو ان کو کہیے۔ پھر وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نماز کی پابندی کیجئے، ورنہ تو کیا نہیں فضول ہوگا۔ جاؤ بھائی نماز پڑھو، اور میاں خود بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں، بچوں کہتے ہیں جاؤ جی مسجد نماز پڑھو، وہ تو کیا تاثر لیں گے وہ۔ تو وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ صبر کیجئے، جم جائیے، پابندی کیجئے۔ اچھا جی آپ نے تو بھی سخت پابندی لگا دی 5 نمازوں کی، تو روٹی کا کیا بنے گا؟ کہا لا نسألک رزقا، ہم نے کب آپ سے روٹی کا مطالبہ کیا ہے؟ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے روزی کا سوال نہیں کرتے کہ کما کر دو، جو وقت نمازوں سے بچتا ہے تو کمائی میں لگاؤ، روزی تو ہم دیں گے، روزی تو ہم دیں گے، آپ سے تو روزی کا مطالبہ نہیں کیا، آپ کو تو ہم نے عبادت کے لیے کہا ہے، بس وہ فریضہ آپ ٹائم کی پابندی سے کیجئے، اس سے بچتا ہے تو وہ روزی کمانے میں لگا۔ اس لیے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھ کے اے اللہ روٹی کھلا دعا کر کے بیٹھ گیا، یوں بھی روٹی نہیں آئے گی،
اطلبوا الرزق فی خبائل الارض، زمین کے پوشیدہ خزانوں میں روزی تلاش کرو. اور یہ کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، اگرچہ وہ جمعے کی نماز کے لیے لیکن بل ہر نماز کے لیے بھی ہے کہ جب نماز ہو جائے تو اب زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کی مقررہ روزی تلاش کرو. تو لا نسألک الرزق، ہم آپ سے روزی نہیں طلب کرتے. نحن نرزقک، بلکہ ہم خود آپ کو روزی دیتے ہیں. تو لہذا آپ ہمارا کام کیجئے، باقی ٹائم میں روزی تلاش کریں. اس لیے کہ وہ بھی ایک فریضہ ہے، اس لیے کہ بقائے حیات، زندگی کو باقی رکھنا یہ فرض ہے. یعنی اس کے لیے ایسے اسباب مہیا کرنا کہ زندگی ہماری بچی رہے، یہ ہم پر فرض ہے. صحت، کھانا پینا وغیرہ، بدن کو آرام دینا، یہ ساری چیزیں بدن کے حقوق میں سے ہیں. تو اس کے لیے انتظامات کرنا یہ بھی ضروری ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، یہ کام تو کیجئے، اور اچھا انجام آخرت کا تقویٰ کے لیے، پرہیزگاری کے لیے. یعنی جو آدمی پرہیزگاری کی زندگی گزار کے جائے گا تو اچھا انجام اسی کے حق میں نکلے گا. فرماتے ہیں کہ دنیا کے مالکان وہ تو اپنے غلاموں باندیوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں کام کر کے کھلاؤ، جو بھائی کام کر کے ہمارے لیے بھی، خود بھی کھاؤ، ہمیں بھی کھلاؤ. اور اللہ بندوں سے کہتے ہیں کہ نہیں، کھلاؤں گا میں. اللہ جو مالک ہیں وہ خود بندوں کو کھلاتے ہیں، اور دنیا کے جو مالکان مجازی وہ بندوں سے کما کر کھاتے ہیں. وہ ان کو کہتے تم کما کے لاؤ اور ہم کھائیں. اللہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، تم میری عبادت کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا. تو خیر مطلب یہ ہے کہ جائز حدود میں رہ کے اللہ کے قانون کی پابندی کرنے کے بعد جو وقت آدمی کسب معاش میں لگائے اور کسب معاش بھی حلال ہو تو اللہ اس کے لیے کسب معاش کی صورتیں بھی پیدا کرتے ہیں، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ برکات بھی عطا فرماتے ہیں. انسان کی ضرورتوں سے پوری ہوتی ہے، ورنہ انسان الجھا ہی رہتا ہے، کبھی اس کے کھاتے پورے نہیں ہوتے. جو ادھر سے بے فکر ہوتے ہیں تو پھر ان کے کبھی کھاتے پورے نہیں ہوتے. کمائی جاؤ اور پتہ ہی کچھ نہیں. وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، یہ بھی اس زمانے کے مشرکین مکہ اور ہر دور کے کافروں کی ایک بات ہے. اس وقت انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی تھی نا جی، اور اب وہ بات تو نہیں کرتے لیکن ادھر ادھر کی باتیں تو اب بھی کرتے ہیں لوگ. وقالو، اور کہتے ہیں یہ لوگ، لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کہ یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے اپنی سچائی پر کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں لائے. تو آیتوں کا معنی یعنی کوئی بڑی نشانی کہ جس کو دیکھتے ہی ہمیں یقین آئے کہ واقعی یہ اللہ کے نبی. تو جی اس لیے ہم پیچھے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی خاص بات ہی دکھائی نہیں. اب خاص بات کون سی دکھائیں؟ تو وہ مطالبہ سورہ اسرائیل بنی اسرائیل میں گزر چکا ہے. انہوں نے تو پوری لسٹ ہی حضور کو دے دی تھی کہ یہ بتائیے، یہ بتائیے، یہ کیجئے، یہ کیجئے. تو کچھ اس میں سے یاد ہے آپ کو کیا مطالبے تھے ان کے؟ ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ مکہ کی پہاڑی جو صفا ہے، صفا مروا، اس کو سونے کی بنا دیجئے. دیکھو ہم غریب لوگ ہیں تو ہماری مالی حالت اچھی ہو جائے گی، ماشاءاللہ آپ یعنی اللہ کے لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر بات مانتے ہیں. تو دیکھیے نا آپ کی یہ قوم مکہ والے جی، تو ان کے لیے کم سے کم ایک پہاڑی تو سونے کی بنا دیجیے. یہ مطالبہ تھا. پھر کہتے ہمارے لیے نہیں بناتے تو نہ صحیح جناب، کم سے کم اپنا مکان تو سونے چاندی کی اینٹوں کا بنا دیں.
تاکہ پتہ چلے کہ آپ واقعی اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں اور اللہ کی بڑی آپ کی نوازشیں ہیں۔ اپنا مکان تو آپ کیسے ہو؟ پھر کبھی کہتے تھے کہ دیکھیں نا مکہ بالکل پہاڑوں کے اندر گھرا ہوا ہے، تنگ سی جگہ ہے جی، تو ذرا یہ پہاڑوں کو سرکا ہی دیجئے، جگہ کھلی ہو جائے، وادی کشادہ ہو جائے، اور پھر ایسا کر لیں کہ یہاں نہریں بہا دیں، چشمے ابال دیں اور یہاں باغات اور کھیت لگا دیں تاکہ ہم طائف والے کی طرح خوشحال ہو جائے۔ لیکن طائف والے مزے کرتے ہیں ہمارے پاس اور ہم خوشیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ جناب دیکھیے، آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو ہم کیسے یقین کریں؟ ایسا کریں کہ آپ ایک سیڑھی لگائیں ہمارے سامنے آسمان تک اور ہمارے دیکھتے دیکھتے اس کے اوپر چڑھیں اور جائیں آسمان پہ، اور پھر خالی جانے سے کیا فائدہ؟ کہتے اوپر سے جب واپس آئیں تو ایسی کھلی کتاب ساتھ لے کر آئے، اس میں لکھا ہوا ہو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ پر ایمان لانے کا کہتے ہیں۔ تو اس قسم کی بےہودہ فرمائشیں یہ لوگ کہتے تھے اچھا جی ہمارا مطالبہ تو منظور ہوا نہیں ہے، ہم کیوں مانیں؟ تو وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ مِّن رَّبِّهِ، کہتے ہیں کہ کیوں ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے کے پاس سے کوئی بڑی نشانی نہیں لائے۔ تو کبھی بنی اسرائیل سے پوچھتے تھے تمہارے نبی نے کیا نشانیاں دکھائیں؟ یہودیوں سے پوچھے کرتے جی ہمارے نبی نے ماشاءاللہ کہ ان کے تو ہاتھ ہی رکھتے تھے چمکتا تھا، وہ لاٹھی ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتی تھی، اور لاٹھی دریا میں ماری جناب سڑکیں بن گئی، ہم پار ہو گئے۔ وہی لاٹھی پتھر پہ ماری جناب 12 چشمے پھوٹ گئے، اور جی میدان تی میں کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو من اور سلوہ ان کی دعا پہ نازل ہونا شروع ہو گیا۔ اتنی ساری تو نشانیاں ہیں۔ اچھا پھر عیسائی سے پوچھتے تمہارے نبی کے کیا کرشمے ہیں؟ کا کیا بات ہے، وہ تو مردوں کو بھی اٹھا دیتے تھے قبروں سے، مردے کو کہتے اٹھ کھڑا ہوتا تھا، اور مادر زاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے تو بینا ہو جاتا تھا، جزامی کے اوپر ہاتھ پھیرتے تو جزام جیسا مرض۔ کیا بات ہے ان کی؟ تو پوچھ پاچھ کے پھر حضور کے پاس آتے کہتے ماشاء اللہ آپ بھی کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں جی، تو کوئی عصا کا معجزہ تو دکھائیں، کوئی ہاتھ کا معجزہ تو دکھائیں، کوئی کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ صالح علیہ السلام نے پتھر سے اونٹنی نکال دی تھی، آپ ہی کچھ کریں، آپ تو وہ نشانی نہیں دکھاتے۔ تو کبھی انبیاء صادقین کے معجزات کا مطالبہ کبھی اپنی من سے کہتے یہ نہیں ہو رہا تو اس لیے ہم نہیں مان رہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں اولم تاتہم بینۃ بحث الصحف الاولی، کیا ان کے پاس آپ کی نبوت کی دلیل نہیں آئی، وہ جو آپ کا ذکر خیر پہلی کتابوں میں ہوا ہے؟ وہ دلیل نہیں ہے۔ اولم تاتہم بینۃ ما فی الصحف الاولی، یعنی پہلی کتابوں میں جو آپ کا ذکر خیر اور تذکرہ اور بشارتیں آئی ہیں وہ کیا دلیل نہیں ہے؟ تو مطلب کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر پہلی کتابوں میں رہا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے صحیفے میں بھی آپ کا تذکرہ تھا کہ میں بے پڑھے لکھوں میں ایک نبی بھیجوں گا جو وہ بھی دنیاوی لحاظ سے بے پڑھا لکھا ہوگا، لیکن اس کو میں خود ہی تعلیم دوں گا، خود ہی وہی بھیجوں گا جی۔ تو ظاہر بات ہے وہ امیین مکہ والے ہیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بھی امی ہے جی۔ تورات میں وضاحت سے، انجیل میں وضاحت سے، زبور میں وضاحت سے، اور کئی صحیفوں میں نبی کریم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور خود قرآن حکیم نے پچھلی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ تو وہ نبی ہے جس کو لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ان کی کوئی خاص بات لکھی ہوئی، بس پورا نبی لکھا ہوا پاتے ہیں اپنے پاس تورات انجیل میں۔ تو اتنی وضاحت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تورات انجیل کتابوں میں تھی
کہ جیسے کہ پورا کا پورا حلیہ آپ کا موجود ہے، بس دیکھتے جاؤ، کتاب میں دیکھتے جاؤ، ادھر دیکھتے جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا جانتے جیسے کوئی بیٹوں کو جانتا ہے، اس لیے کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ سب کچھ نکال باہر کیا ہے، لیکن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نشانی کم ہے کہ آپ کا ذکر خیر تیری کتابوں میں گزرا ہے اور انبیاء کرام آپ کا ذکر خیر کرتے چلے آئے ہیں۔ اور بینہ کا معنی چونکہ دلیل ہوتی ہے نا، تو دلیل سے مراد یہ کہ آپ کا ذکر خیر، ٹھیک۔ اور بینہ کے اور بھی کئی معنی ہیں، خود قرآن مجید بھی بینہ ہے، اور خود نبی کریم علیہ السلام کو بھی سورہ بینہ میں بینہ کہا ہے۔ آپ یعنی خود آپ کی ذات گرامی خود بہت بڑی دلیل ہے جی۔ اور آپ کی کتاب بھی جیسے کہ 21ویں پارے میں آئے گا، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ، یعنی آپ سے یہ اور فرمائشیں کرتے ہیں کہ یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ، تو کیا ان کے لیے یہی ایک دلیل کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے یتلی علیہم، جو باقاعدگی کے ساتھ ان پہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ کوئی لائبریریوں کی زینت نہیں، یہ باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، شب و روز پڑھی جاتی ہے۔ تو دیکھیے پڑھی تو اور کتابیں بھی جاتی ہیں، لیکن خاص خاص اوقات میں خاص خاص چیپٹر پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، مگر جو کتاب سمجھے اور بے سمجھے اور پوری ترتیب سے اور باقاعدگی سے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے پڑھنے کا کوئی اندازہ بھی دنیا میں نہیں لگا سکتا، وہ صرف اللہ کی کتاب ہے، قرآن مجید یتلی علیہ، پڑھی جاتی ہے، جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے، تو اس کے اندر جو کچھ ہے وہ چھپ سکتا ہے۔ یعنی باقی کتابیں جو کبھی پڑھتے ہیں کبھی رکھتے ہیں تو پتہ نہیں انہیں کیا غلطی ہے کیا نہیں، کون کسی کو کیا پتہ ہے، اور جو ہر وقت پڑھی جاتی ہے اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو تو فوراً پکڑی جائے۔ یتلی علیہ، تو مقصد یہ ہے کہ خود قرآن حکیم سب سے بڑا معجزہ ہے جو ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معجزہ خود ہیں، پھر یہ اور کون سے معجزات یعنی آپ سے طلب کرتے ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ بات معجزات کی طلب کی نہیں کہ ان کے من مانے معجزات بتائیں گے تو یہ مان لیں گے، اس لیے کہ جس نے نہیں ماننا ہوتا اس کو کوئی چیز مطمئن نہیں کر سکتی، اور جس نے ماننا ہوتا اس کے لیے ایک دلیل بھی بس کرتی ہے۔ جس نے ماننا تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، تو اس نے دروازہ کھولتے ہی چہرے پہ نظر پڑتے ہی وہیں سے پکارا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں، کلمہ پڑھ لیا وہیں سے۔ جس نے ماننا ہوتا ہے تو ایک دلیل ہی بس، نہیں ماننا دلائل دے دو، پورا قرآن پڑھ کے سنا دو جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی فرمائشیں اس لیے بھی نہیں پوری کرتے کہ ہمیں علم ہے کہ یہ صرف باتیں ہیں، اور ان کی فرمائشیں پوری کرنے کے بعد بھی انہوں نے ماننا نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی فرمائشیں نہ پورا کرنا ان کے حق میں بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ فرمائشی معجزہ اگر دکھایا جائے اور پھر کوئی انکار کر دے تو پھر اللہ مہلت بھی نہیں دیتے، پھر ٹائم نہیں دیتے، پھر فوری طور پہ پکڑتے ہیں۔ لیکن جو اللہ اپنی طرف سے کوئی معجزہ دکھاتا ہے اور کوئی نہیں مانتا تو ہے وہ بھی جرم قابل سزا، لیکن اس پہ اللہ سوچنے سمجھنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں۔ لیکن وہ قوم سمود نے صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا نا، اونٹنی والا، جب اونٹنی کا معجزہ مطلوبہ نکلا تو انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر انہیں ایک وقت اور دیا تھا کہ اچھا انکار کر دیا، لیکن اللہ کی اس اونٹنی کو چھیڑنا نہیں،
مانتا نہیں مانتا اپنا کام کرو، لیکن اس کو چھیڑنا نہیں، اور یہ کہ اس کا چارہ اور اس کا پانی تم سب کے جانوروں کے چارہ پانی کے ساتھ تقسیم ہے۔ ایک دن اس اونٹنی کا ہوگا تنہا، ساری چراگاہ میں یہی چرے گی، سارا پانی یہی پیے گی، تو اپنے جانوروں کو باندھ کے رکھ دینا۔ دوسرے دن یہ آئے گی نہیں میدان میں، جنگل میں چلی جائے گی، اور تم اپنے جانور کو چلانے گی پلانے گی، کم سے کم اتنا تو کرو۔ تو کچھ دن کرنے کے بعد اکتا گئے وہ لوگ کہ یہ مشکل ہے، ہم کہاں سے پانی کا اسٹاک کریں گے اپنے جانوروں کے لیے، گھاس کا اسٹاک کیسے کریں گے، یہ تو بڑی مشکل ہے۔ تو خیر انہوں نے اس اونٹنی سے جان چھڑانے کا فیصلہ کیا اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ جب کاٹ ڈالا تو ایک مانا نہیں تھا، اور پھر دوسری بات بھی نہیں پوری کی، تو پھر صرف 3 دن کی مہلت ملی، 3 دن، لیکن بدقسمتوں نے اس 3 دن سے بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، اور تیسرے دن پوری قوم کا صفایا ہو گیا۔ تو جو مطلوبہ معجزات کو نہیں مانتے، پھر نتیجہ ان کے حق میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ انہیں زیادہ وقت نہیں دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مطلوبہ معجزات نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ہم کچھ وقت دینا چاہتے ہیں، اور یہ تو وقت نہیں لینا چاہتے پر ہم دینا چاہتے ہیں، اور یہ کہ ہم جو دے چکے ہیں وہ کچھ کم نہیں۔ اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں اور یہ مستحق سزا ہیں، تو پھر دیر کیوں ہے؟ پھر پکڑ لیں ان کو سزا دیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قانون اور حکمت بیان کرتے ہیں کہ واقعی یہ مستوجب سزا ہیں، اور ان کو فوری طور پہ سزا ملنی چاہیے، اس لیے کہ یہ انکار کر چکے ہیں، آئندہ بھی ماننے والے نہیں، تو ان کا جرم اللہ کے علم میں پکا ہے، ان کی ہدایت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر یہ مجرم ہیں، ان کو سزا فوری طور پر ملنی چاہیے، لیکن فرمایا کہ چونکہ ہم نے عدالتی کارروائی کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، اور عدالتی کارروائی میں اپنے محض علم پہ فیصلے نہیں کروں گا بلکہ عدالتی کارروائی پہ فیصلے کروں گا، تو اس کے لیے دلائل، جرم کے ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی چاہیے۔ تو ان دلائل میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ وہاں مکر جائے، یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ نبی آئے گا، دلائل ہوں گے، سب کچھ ہوں گے، پھر بھی نہیں مانیں گے، لیکن اگر نبی کے آنے سے پہلے، معجزات بھیجنے سے پہلے ہی اللہ ان کے اس جرم پہ سزا دے دیتے تو یہ اللہ کی عدالت میں یہ کہہ سکتے تھے، اور جی آپ نے ہم ہی بغیر بتائے ہی ہمیں سزا دے دی، کوئی آپ کا حکم لانے والا، بتانے والا، قانون لانے والا تھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا تھا؟ تو یہ ایک بات کہہ سکتے تھے۔ ان کا یہ عذر ختم کرنے کے لیے ہم نے نبی بھیجا، کتاب بھیجی، معجزات دیے، ساری بات کی، اب بھی نہیں مان رہے تو اب جرم ثابت ہو گیا، تو یہ عدالتی کارروائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ اگر فیصلہ کرے قیامت کے دن، پھر تو نہ نبی بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ کتاب بھیجنے کی ضرورت ہے، نہ شریعت بھیجنے کی ضرورت ہے، اللہ کا تو ویسے ہی پتہ ہے کون کیسا ہے، کون مجرم ہے، کون مجرم نہیں۔ تو فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اگر ہم ان مشرکین مکہ کو ہلاک کر ڈالتے نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے، حضور کو بھیجتے ہی نہ، کتاب کو بھیجتے ہی نہ، جی، اور اپنے اس علم کی بنیاد پہ کہ انہوں نے ماننا نہیں، تو ہم پہلے ان کو سزا دے دیتے، تو لقالو، یہ کہتے قیامت کے دن کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے اللہ آپ نے ہمارے پاس رسول کیوں نہیں بھیجا تھا، وہ آتا آپ کا رستہ بتاتا، ٹھیک ہے نا، تو فنتبع آیاتک، آپ کی آیات، آپ کے احکامات پڑھ کے سناتا تو ہم اس کے کہنے پہ آپ کی آیات اور احکامات کی پیروی کرتے۔ من قبل ان نذل ونخزى، اس سے پہلے کہ آپ آج ہم ذلیل ہوں اور رسوا ہوں،
آج کی رسوائی اور ذلت سے پہلے اگر آپ کا نبی آ جاتا ہم اس کی بات مان لیتے، آپ کے قانون پہ چلتے، اس رسوائی اور ذلت سے بچ جاتے۔ تو یہ کہنے کا موقع تھا، یہ کہہ سکتے تھے، تو ہم نے ان کا یہ عذر ختم کر دیا، نبی بھی بھیج دیا، قانون بھی بھیج دیا، شریعت بھی بھیج دی۔ اب انہوں نے نہیں مانا تو یہ بات اب نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا، اب پتہ ہو گیا نا۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، انبیاء کرام کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے انبیاء کے آنے کے بعد۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر بھی جب محشر کے میدان میں عدالتی کارروائی شروع ہوگی تو امتیں پھر بھی مکر جائیں گی، تو یہ آیا ہی کوئی نہیں۔ ہاں، نوح علیہ السلام کی قوم سے پوچھیں گے یا نوح آپ گئے تھے؟ یا اللہ میں تو گیا تھا، آپ کا پیغام وہ کہ نیچے آئے کوئی نہیں۔ تو پھر وہاں شہادتیں گزاری جائیں گی، اس امت پر بھی، باقی ساری امتوں پر بھی۔ اور کون شاہد ہوگا؟ در جہاں شاہد علی الاقوام تو، آپ شاہد علی الاقوام، آپ سے شہادت طلب کی جائے گی۔ انبیاء کرام اس امت کو شاہد بنائیں گے کہ وہ آخر میں جو امت آئی تھی یا اللہ وہ شہادت دے گی کہ ہم گئے تھے اور ہم نے آپ کا احکامات ان لوگوں تک پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس امت سے شہادت طلب کریں گے تو امت شہادت دے گی کہ بے شک۔ اس پر پھر وہ امتیں جلا کریں گی، یہ کیسے شاہد ہیں؟ ہم صدیوں پہلے گزرے ہیں، یہ صدیوں بعد آئے ہیں، ان کو کیا پتا ہمارے پاس کوئی آیا تھا نہیں آیا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تم کیسی شہادت دیتے، تم تو سب سے آخر میں رہے۔ تو کہیں گے یا اللہ ہم آخر میں تو بے شک آئے تھے، لیکن ہمارے پاس آپ کے آخری نبی بھی تو آئے تھے، آپ کی آخری کتاب بھی آئی تھی، تو آپ ہی کی کتاب سے ہم نے یہ شہادت دی ہے کہ ارسلنا الی نوح، ہم نے ارسلنا نوحا الی قومہ، نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف بھیجا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، فلاں فلاں نبی کو فلاں فلاں امت کے پاس بھیجا، انہوں نے یوں تبلیغ کی، امت نے یوں انکار کیا۔ تو ہم نے تو آپ کے بھیجے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی کتاب سے یہ شہادت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، تمہاری شہادت منظور ہے، باقی میں نے آخر میں نبی بھیجے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب بھی بھیجی ہے اور اس میں یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں، انکار نہیں کر سکیں گے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ دیکھیے انبیاء کے آنے کے بعد بھی مکر جائیں گے، لیکن پھر بہرحال دلائل سے اس کو ان کا جرم ثابت کیا جائے گا۔ قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدی۔ تو بہرحال انبیاء کرام تشریف لائے، دلائل آئے، کتابیں آئیں، معجزات ہوئے، ساری باتیں ہو چکی، اب بھی نہیں مانتے، سزائیں بھی مل چکی، پھر بھی آنکھیں نہیں کھلی، نہ دلائل سے کھلی نہ سزا سے کھلی۔ تو اب آخری بات ان سے یہ کہہ دیجئے کہ کل متربص، اب ہم سب انتظار کرنے والے ہیں۔ یہ رستہ کھول کے تمہیں بتا دیا، جس رستے پہ ہم چل رہے وہ رستہ بھی واضح ہے، جس پہ تم چلتے وہ بھی واضح ہے، حق باطل میں تمیز ہوگی، ساری کاروائی مکمل ہو گئی ہے۔ اب بھی تم لوگ نہیں مانتے تو چلو اب سب انتظار میں ہیں، کل متربص، سب کے سب، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو، سب انتظار کرنے والے، فتربصوا، تو سب کے ساتھ تم بھی انتظار کرو، فیصلے کے دن کا انتظار کرو، ٹھیک؟ تو عن قریب تم جان لوگے من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدی۔ اب تو ہر آدمی یہی دعویٰ کرتا ہے میں ٹھیک ہوں باقی غلط، میں ٹھیک ہوں باقی غلط، جی اب تو یہ دعویٰ ہے، لیکن جان لوگے
کہ سیدھے رستے والے کون ہیں اور ہدایت یافتہ کون ہیں، اس وقت کا انتظار کرو، یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ جیسے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ لا یزالون مختلفین، دنیا میں یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے اور بین المذاہب اختلاف رہے گا، اور بین المذاہب اختلاف کو نمٹانے کی کوئی عدالت یہاں پر نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا فیصلہ ایک ہی عدالت آخرت میں اللہ کی عدالت کرے گی کہ اتنے سارے جو مذاہب ہیں دنیا میں، ان میں سچا کون سا ہے، جھوٹے کون سے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سچا ایک ہی ہے، باقی سارے جھوٹے ہوں گے۔ تو اب بے شک بے شمار ہیں اور ہر ایک مدعی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن وہاں جب فیصلہ ہوگا تو صرف دو ہی ہوں گے، فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر۔ فریق فی الجنہ، ایک جماعت جنت میں جائے گی جو صحیح ہوگی، وہ فریق، اور دوسری جماعت جو کئی جماعتوں کا مجموعہ ہو جائے گی جی، وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ تو فیصلہ آخرت میں ہوگا، دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ تو ان قریب تم جان لوگے، یعنی قیامت کے دن جان لوگے، من اصحاب الصراط السوی، سیدھے رستے پہ چلنے والا کون ہے، ومن اہتدی، اور ہدایت یافتہ کون ہے، اس کا پتہ چل جائے گا۔ یہاں دو لفظ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، ایک اصحاب الصراط السوی اور ایک من اہتدی۔ حالانکہ مطلب ایک ہی کہ کامیاب کون ہے، کامیاب کون ہے، لیکن جو کامیاب ہیں ان کے لیے دو لفظ ہیں، ایک اصحاب الصراط السوی اور ایک من اہتدی۔ یہ دونوں صفتیں کامیاب لوگوں کی ہیں، ناکام والوں کا ذکر نہیں۔ تو یہ دو صفتیں کیسے ہیں؟ تو فرماتے ہیں پہلی صفت جو ہے اصحاب الصراط السوی، یہ ان لوگوں کی ہے جنہوں نے رائے حق اپنایا ہے اور رائے حق پہ ابھی چل رہے ہیں، ابھی منزل آئی نہیں، ابھی رستے کے رائی ہیں، سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں، انجام کا بھی پتہ نہیں کہ منزل پہ پہنچے نہیں پہنچے، لیکن رستہ ٹھیک چل رہے ہیں۔ اور من اہتدی وہ ہیں جو منزل پہ پہنچ چکے ہیں۔ تو ہدایت یافتہ لوگ دو طرح کے ہیں، ایک ابھی منزل پہ پہنچ چکے ہیں، ایک منزل کی طرف جا رہے ہیں، یہ دونوں کامیاب ہیں، اور ان کے بارے میں بھی امید کی جاتی ہے کہ منزل پہ پہنچ جائیں گے، کیونکہ وہ سیدھے رستے پہ جا رہے ہیں، لیکن ابھی پہنچے تو نہیں نا، پہنچ جائیں گے۔ تو اس لیے ہدایت یافتہ لوگوں کے دو صفت اس لیے بیان کی کہ منزل کی طرف جانے والے کون ہیں، پہنچنے والے کون ہیں، تو یہ دونوں کامیاب ہیں۔ اور جو نہ سیدھے رستے پہ چل رہے ہیں نہ منزل پہ پہنچے، وہ کون ہیں، تو اس کا پتہ بھی چل جائے گا۔ یہ تھی جناب سورۃ طٰہٰ کی آخری آیات صبح آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، کیونکہ کھانسی زیادہ آ رہی ہے تو اس لیے ٹائم تو بھی 10-15 منٹ ہیں غالباً۔